اچھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی تھی جس دن وہ مطلب پیدائش کا مطلب جب وہ جنت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بنایا تھا تو وہ دن بھی 10 محرم کا تھا۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا تھا، اور اسی دن 10 محرم کے دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا تھا۔ اسی دن عرش، کرسی، چاند، ستارے، سورج، سارے زمین آسمان، اسی دن یہ 10 محرم کو یہ سب چیزیں بنائی گئی تھیں، اور جنت کو بھی پیدا کیا گیا تھا 10 تاریخ کے دن، عاشورہ کے دن، محرم کی 10 تاریخ کے دن۔ اسی دن ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے 10 محرم الحرام کے دن، مطلب جو ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کی پیدائش کا دن بھی کیا ہے؟ 10 محرم الحرام ہے۔ اور اسی دن ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی تھی، مطلب جب انہیں ان کے جو وہاں پہ انبلیور تھے اور ان کے جو فادر تھے وہ بھی ان کے اینٹی تھے ابراہیم علیہ السلام کے، کیونکہ وہ انبلیورس تھے، اور تو ابراہیم علیہ السلام کو وہ لوگ آگ میں ڈال رہے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ سے نجات ملی تھی وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات ملی تھی، مطلب فرعون سے۔ فرعون کیا تھا؟ وہ بادشاہ تھا، وہ ایسا ظلمی بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو نعوذ باللہ استغفر اللہ خدا کہلواتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو جو نجات ملی تھی فرعون سے، تو وہ بھی 10 محرم کے دن ملی تھی، اور فرعون کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سمندر میں اور اس کے ساتھی جو اس کی قوم تھی، اس کے جو ساتھی تھے اس میں غرق کر دیا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ 10 محرم کے دن ہوئی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھایا گیا تھا، مطلب یہ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھا لیا گیا تھا، تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جو ذکر ہے، اچھا حضرت نوح علیہ السلام کا یہ تھا کہ جب ان کے ٹائم میں یہ تھا کہ بہت طوفان آیا تھا، اور انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے ایک بوٹ تیار کری تھی، تو جتنے بھی بلیورز تھے اور اینیملز تھے وہ سب ان کے ساتھ اس بوٹ میں آ گئے تھے، اور پھر وہ طوفان تھا، وہ طوفان کافی دن تک رہا، اور پھر اس طوفان کے بعد جب وہ رکا تو ان کی کشتی جو ہے پہاڑ جوڑی پر پہنچ چکی تھی، اور جس دن وہ رکی تھی وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا تھا۔ اچھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے انہیں نگل لیا تھا، تو یونس علیہ السلام کو جو مچھلی کے پیٹ سے نکالا تو وہ دن بھی کون سا دن تھا؟ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کے فادر تھے اور تو جب یوسف علیہ السلام بچپن میں ان سے جدا ہو گئے تھے، کیونکہ ان کے بھائی کیا کرتے تھے، ان کے بھائیوں ایسا لگتا تھا کہ ان کے جو فادر ہیں یعقوب علیہ السلام ہیں یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کے بھائیوں نے کیا کیا کہ یوسف علیہ السلام کو لے کے گئے کہ ہم انہیں آج کھیلنے کے لے کے جا رہے ہیں، اور انہیں کنویں میں پھینک دیا، تو ان کی وہ بہت روئے، ان کے یعقوب علیہ السلام ان کے یوسف علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، وہ اتنا روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی بہت ہی مطلب نا کے برابر ہو گئی تھی، مطلب بالکل نظر نہیں آتا تھا، بہت ہلکا سا۔ تو جب یوسف علیہ السلام جب وہ بڑے ہو گئے اور یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے ان سے ملے، تو یعقوب علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور ان کی بینائی واپس آ گئی تھی، اور وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، تو جب کنویں میں پھینک دیا گیا تھا تو جب انہیں کنویں سے باہر نکالا گیا یوسف علیہ السلام کو، وہ تو پھینک کے چلے گئے تھے ان کے بھائی، تو کہتے ہیں نا بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، عزت ہے، ذلت ہے، اور ہر ایک چیز جو ہے وہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو جو اس کنویں سے جو باہر نکالا تھا وہ بھی دن 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت ایوب کو تکلیف کو اچھا حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے انہیں تکلیف ہو گئی تھی، اور وہ تکلیف جو ان سے دور کی گئی تھی وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ 10 محرم الحرام کا دن مطلب یہ ہے، اسی دن کیا تھا، حضرت امام حسین جو ہیں ان کو یہ تھا کہ اس دن بھی مطلب 10 محرم الحرام کے دن حضرت امام حسن اور ان کے جتنے ساتھی تھے، مطلب ان کے جتنے گھر والے تھے اور جو ساتھی تھے، تو ان کو جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں، تو وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ تو یہ سب چیزیں ہوئی ہیں 10 محرم الحرام کے دن، بہت خاص دن ہے، اس میں بہت زیادہ خاص ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ وی شوڈ نو اباؤٹ اٹ۔